بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 3 دن سے طلباء جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں کہ پنجاب کالج میں جو ہے ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ ریپ ہوا ہے، جبکہ اس کا کوئی مدعی جو ہے وہ سامنے آنے کو تیار نہیں۔ تو اگر تو یہ کالج انتظامیہ جو ہے وہ پریشر سے ظاہر ہے وہ تو اپنی ریپوٹیشن کے لیے اس کیس کو دبائیں گے، تو کیا پولیس نے جو تفتیش کی ہے وہ بھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالج انتظامیہ ظاہر ہے ایک باثر خاندان ہے، تو وہ پولیس کو بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہو، یہ بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلق داری رشتہ داری ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ دبا دیا گیا، لیکن کوئی مدعی بھی تو سامنے نہیں آ رہا، نہ وہ بچی نہ اس کے والدین۔ تو جس بچی کا نام لیا گیا اس نام کی 3 بچیاں اس کالج میں تھیں، اور تینوں کے جو والدین ہیں اور جو بچی ہیں انہوں نے کہا ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ ایک بچی جو ہاسپٹلائز ہوئی تھی وہ بھی تھی کہ وہ گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی تھی، لیکن حیرت ہے کہ 3 دن سے مارا ماری ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ حکومت نے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا اور اس کو دبایا تو جلد یہ بدیر یہ تو حقیقت تو کھل جائے گی، اور اگر ایسا ہوا تو پھر سیاسی جماعت جو ہے یہ جو مسلم لیگ نون ہے اس نے اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی مار دی، پھر آئندہ جو ریئیکشن آئے گا وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ آئے گا۔ تو اگر یہ ایسا نہیں ہے، یہ من گڑت ہے اور میڈیا کے ذریعے یہ جو ہے کمپین چلا کر جو ہے نا یہ مارا ماری کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس طرح کا ایک جو تعلیمی ادارہ ہے اس کی برانچز پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ شہید بھی ہو چکا ہے، اس کو بچوں نے کے اوپر سے دھکا دے کے بلڈنگ سے گرا دیا، تو اب اس کا خون کس کے سر جائے گا؟ تو یہ مارا ماری کا ماحول کیا صرف اس جو میڈیا کے ذریعے جو ہے ہائپ کریٹ کر کے ایسے کیا گیا؟ تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری حکومت جو ہے یہ تو ہومیوپیتھک سی حکومت ہے، نہ اس کا فائدہ نہ نقصان، لیکن کیا ریاست اور ریاستی ادارے جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا وہ اتنا کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ اس احتجاج کو جو میڈیا ٹرائل کر کے ایک میڈیا ہائپ دے کے جو ہے نا اس ملک میں مارا ماری کا ماحول پیدا ہوا ہے، اور اس پوری دنیا میں جو ہے ہماری یہ جو فوٹیج جا رہی ہے اس کا رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے، تو وہ کیوں جو ہے وہ ایکشن نہیں لے رہے؟ تو ماضی قریب میں اب برطانیہ میں دیکھیں جسے ہم اتنا مذہب یہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو آزادی رائے اور اس قسم کی بات ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی عوام نے ایک ریئیکشن آیا تھا، لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ رات کو بھی عدالتیں کھولی، چن چن کے ان کو اٹھایا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور اب پتہ نہیں کہ 2 سال ہو گئے ہیں وہ اب جیلوں میں پڑے ہیں، نہ عمر کا لحاظ دیکھا گیا کہ وہ 14 سال کا ہے یا 70 سال کا ہے، جو بھی شرپسندی میں ملوث تھا اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو جس ملک کی ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ نہ رہے تو وہ اسٹیٹ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ تو بدقسمتی کے انتہا دیکھے کہ ریاست اور ریاستی ادارے جو ہے حکومت سے گلا بھی نہیں، اس ہومیوپیتھک حکومت سے گلا نہیں، اس ریاست اور ریاستی ادارے کہاں کھڑے ہیں جو جاگرسائی کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے؟ تو ایک تو 9/11 کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ جو شرپسند جن کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تھا، اور بدقسمتی کے اس وقت عدالتیں جو ہے ہمارے جج صاحبان ایک سیاسی جماعت کی بی ٹیم بن گئے، اور انہوں نے جو ہے ان کو دھڑا دھڑ ضمانتیں دینا شروع کر دی کہ ان کے ثبوت نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے اب جو ریاست اور ریاستی اداروں جو ہے وہ بیک فٹ پہ جو گئے، تو ان لوگوں کا حوصلہ بڑھتا گیا، اور اب آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا من گڑت جو ہے نا وہ ایک واقعہ گھڑا گیا، اور اس پہ جو ہے نا 3 دن سے جو ہے نا وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور اس احتجاج کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو جب تک ریاست اور ریاستی ادارے اپنی ریٹ قائم نہیں کرتے تو اس وقت یہ ریاست کا وجود خطرے میں رہے گا۔ تو بدقسمتی ہے کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے
سب سے زیادہ تو اس نے اس ریاست کو نقصان پہنچایا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے ایک ونگ بن کے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور جو بھی حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف جو بیانیہ لے کے آتا ہے اس کو دڑا دڑ ضمانتیں دیتے ہیں۔ تو ان ججوں کا جب تک علاج نہیں کیا جاتا، آج سننے میں آیا کہ جو ہے نا وہ اب ترمیم، آئینی ترمیم کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کی جا رہی ہے، مے بی کل یہ آ جائے، ٹیبل ہو جائے۔ تو ان جو جج صاحبان جو ایک سیاسی جماعت کا جو ہے کہ ایک سیاسی ونگ بن کے جو ہے نا وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں، ان کو عدالتوں سے باہر کرنا ہوگا، ان کو دولتیاں مارنی ہوں گی، ادروائز ہم تو اپنی ریاست اور ریاستی ادارے جو ہے وہ اپنا وجود کھو دیں گے۔ اب بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ جو اس وقت تک جتنا بھی غیر جانبدار جو ہے ادارے ہیں یا میڈیا کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے صحافی آزاد جو جتنا بھی بیانیہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ تو سارا من گھڑت ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ جو ہے نا وہ یہ طلبہ تحریک جو ہے اور یہ مارا ماری جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ چکا ہے، حکومت جو ہے وہ ہومیوپیتھک سی حکومت ہے، اور ریاست اور ریاستی ادارے جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ریاست نے تو ان سے نہیں نپٹا، انہوں نے عدالت میں پیش کرنا، اور عدالت کھڑی ہے کہ کوئی ریاست کے خلاف بیانیہ بنا کے آئے اس کو ہم بیل دے دیں گے۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہو تو ایسے ماحول میں ریاست کیسے چل سکتی ہے؟ تو ان ججوں کا جو ہے نا ان کا بھرپور بندوبست کیا جانا چاہیے اگر اس ریاست کو جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے تو۔